آج میں آپ کو دوہرے قتل کی ایک تفتیش سنا رہا ہوں۔ یہ 100% سچا واقعہ ہے جو میری سروس کے دوران پیش آیا۔ یہ قیام پاکستان کے فوراً بعد کی بات ہے۔ اگست کا مہینہ گزر گیا تھا اور ستمبر کا آغاز تھا۔ میں ان دنوں گجرات شہر کے تھانے میں بطور SHO تعینات تھا۔ ہندو سکھوں کے پاکستان سے ہندوستان ہجرت کر جانے کی وجہ سے بے شمار جگہیں خالی ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے فوراً ترقی دے کر چھوٹے تھانے دار سے بڑا تھانے دار بنا دیا گیا تھا۔ ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ گجرات کے ایک محلے میں ایک ہندو میاں بیوی ہری چند اور شانتی ابھی تک رہ رہے ہیں۔ میں نے ان کے بارے میں مزید تفصیلات طلب کی تو معلوم ہوا کہ دونوں میاں بیوی ادھیڑ عمر ہیں اور خاصے خوشحال ہیں۔ ان کا خاصا بڑا 2 منزلہ مکان ہے جسے وہ بیچ کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ بے اولاد ہیں۔ ان دنوں میں بہت سے ہندوؤں سکھوں نے ایسا ہی کیا تھا کہ بڑے اطمینان سے اپنی زمین جائیداد بیچ کر رقم وصول کر کے ہندوستان چلے گئے تھے۔ یہ ہندو جوڑا بھی اسی چکر میں ابھی تک یہاں رکا ہوا تھا۔ SP صاحب کے آرڈر کے مطابق اس ہندو جوڑے کی حفاظت میری ذمہ داری تھی۔ میں نے ان کی مستقبل نگرانی کے لیے کانسٹیبل رحمت خان کو تعینات کر دیا تھا۔ ایک پیشے کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ ان کو اپنی مدد فراہم کر دیا کرے۔ اس کے علاوہ ایک بندی مسیح صفائی وغیرہ کا کام بھی کرتا تھا۔ یہ تمام اقدامات میں نے اس ہندو جوڑے کی حفاظت کے نقطۂ نظر سے کیے تھے۔ کانسٹیبل ان کو بازار سے سودا صرف لا دیتا تھا۔ ویسے تو ان ہندوؤں کو مسلمانوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن چونکہ یہ SP کا حکم تھا اس لیے میں نے یہ اقدامات کیے تھے تاکہ کل کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو مجھ سے تو جواب طلبی نہ ہو۔ ایک روز کانسٹیبل رحمت خان حسب معمول صبح سویرے اس ہندو جوڑے کے مکان پر گیا تاکہ ان سے ضروریات کے بارے میں پوچھ کر بازار سے سودا صرف لا دے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے بار بار دستک دی مگر اندر سے کسی نے دروازہ نہ کھولا، نہ ہی کوئی آواز آئی۔ جب خاصی دیر تک اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو رحمت خان کو تفتیش ہوئی اور وہ فوراً تھانے واپس آ گیا۔ اس نے تمام صورتحال میرے سامنے قید سنائی۔ یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ میں اسی وقت ایک ہیڈ کانسٹیبل رشید بٹ کو ساتھ لے کر ہری چند کے مکان کی طرف چل پڑا۔ ہیڈ کانسٹیبل رشید بٹ بڑا ہی تجربے کار ملازم تھا۔ اس کا ذہن قدرتی طور پر تفتیشی معاملات میں بڑا تیز کام کرتا تھا۔ ہری چند کے مکان پہ پہنچ کر میں نے ہیڈ کانسٹیبل رشید بٹ سے کہا کہ وہ پورے زور سے دروازے پر دستک دے۔ رشید بٹ نے لکڑی کے دروازے پر اس انداز سے دستک دی کہ ارد گرد کے گھروں کے دروازے بھی کھل گئے اور لوگ فوراً پولیس کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے کانسٹیبل رحمت سے کہا کہ وہ دیوار پھاند کر اندر جائے اور دروازہ کھول دے۔ رشید بٹ نے کانسٹیبل کو دیوار پر چڑھنے میں مدد دی اور کانسٹیبل مکان کے اندر اتر گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے اندر سے دروازہ بھی کھول دیا۔ میں رشید بٹ کو لے کر ساتھ لیے اندر چلا گیا۔ میں نے کانسٹیبل رحمت سے کہا کہ وہ دروازے پر ہی کھڑا رہے اور کسی کو بھی اندر نہ آنے دے اور اندر سے کوئی باہر نکلنا چاہے تو اسے پکڑ لیں۔ یہ 2 منزلہ مکان تھا۔ کانسٹیبل رحمت نے بتایا کہ نیچے والا حصہ خالی رہتا ہے اور دونوں میاں بیوی ہری چند اور شانتی بالائی منزل پر سوتے ہیں۔ میں نے پھر بھی احتیاطاً نیچے حصے کی اچھی طرح تلاشی لی مگر وہاں کچھ نہ تھا، صرف 2 ٹوٹی پھوٹی چارپائیاں اور بیکار سامان پڑا ہوا تھا۔ غالباً ہری چند نے اچھا اور کارآمد سامان بیچ دیا ہوگا۔ مکان کے پائے جانے برآمدہ سا بنا ہوا تھا۔ اس برآمدے کے ساتھ ہی ایک سیڑھی اوپر کو جا رہی تھی۔ یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ مکان بڑا تنگ اور گھٹن زدہ تھا۔ ہندوؤں کو طرز تعمیر کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے مکان کھلے ہوادار اور کشادہ ہوتے ہیں۔ میں اور رشید بٹ سیڑھی چڑھ کر اوپر چلے گئے۔ اوپر والا حصہ جو ہے قدرے صاف تھا۔ یہاں 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک کمرے میں کچھ گھریلو ضرورت کا سامان تھا اور اس کے ساتھ چھوٹا سا باورچی خانہ بنا ہوا تھا جسے ہندو رسوئی کہتے ہیں۔ دوسرا کمرہ بیڈ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ہم جب بیڈ روم میں داخل ہوئے تو ٹھٹک کر رہ گئے۔ دونوں میاں بیوی خون میں نہائے ہوئے تھے۔ خون بہہ بہہ کر بستروں پر جم گیا تھا۔ میں نے قریب جا کر لاشوں کا معائنہ کیا۔ دونوں کے گلے کٹے ہوئے تھے۔ قاتل نے تیز دھار والے آلے سے دونوں کو ذبح کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ دونوں کے جسموں پر کسی زخم یا ضرب کا نشان نہیں تھا۔ غالباً قاتل نے سوتے میں ان کے گلے کاٹ دیے تھے۔ میں نے کمرے کے فرش کا معائنہ کیا کہ شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جو تفتیش میں کارآمد ثابت ہو سکے۔ فرش پر یا بستر پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ پختہ فرش بالکل صاف تھا اور اس پر کسی قسم کا پورا تلاش کرنا ناممکن سی بات تھی۔ میں نے کانسٹیبل رحمت کو بلا کر کہا کہ وہ تھانے جائے اور متعلقہ عملے کو ساتھ لے آئے تاکہ دونوں لاشوں کے موقع واردات کے فوٹوگراف تیار کیے جائیں۔ رحمت کے جانے کے بعد میں نے نقشہ صورتحال مرتب کیا۔ جب لاشوں کے فوٹوگراف لے لیے گئے تو
تو میں نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے بھجوانے کا بندوبست کیا۔ میرے دل میں یہ بات بھی آئی کہ ہری چند اور شانتی دونوں اندر مرے پڑے تھے، تو اندر سے دروازہ کس نے بند کیا؟ یقیناً قاتل نے اندر سے کنڈی لگائی ہوگی اور قتل کرنے کے بعد دیوار پھاند کر نکل گیا۔ میں نے دیوار کو اندر کی جانب سے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ آخر ایک جگہ پر آ کر میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ اس جگہ پر دیوار پر رگڑ کے نشان تھے۔ قاتل اس جگہ سے دیوار پھاند کر بھاگا تھا۔ رگڑ کے نشان قاتل کے جوتوں کے لگے تھے۔ مجھے وہاں سے کوئی اور چیز تو نہ ملی تو دوہرے قتل کا سراغ لگانے میں مددگار ثابت ہو سکتی۔ دونوں میاں بیوی بے اولاد تھے اور یہاں ان کا کوئی والی وارث نہ تھا جو ان کے قتل کی پیروی کرتا، اور ابھی تک یہ بات بھی معلوم نہ ہو سکی تھی کہ قتل کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے۔ میرے لیے یہ معلوم کرنا بھی ممکن نہیں تھا کہ گھر سے کوئی نقدی یا زیور وغیرہ غائب ہے یا نہیں۔ بتانے والے تو دونوں قتل ہو گئے تھے۔ ویسے میرا اپنا ذاتی خیال یہی تھا کہ کسی نے ان دونوں کو لوٹنے کے غرض سے ہی قتل کیا ہوگا۔ ویسے میرا شک ایک اور طرف بھی جاتا تھا۔ بعض مسلمان ہندو سکھوں گنڈوں کے ہاتھوں مسلمان مہاجرین کی قتل و غارت اور لوٹ مار پر بہت سپاہ ہوتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ یہاں سے جانے والے ہندوؤں کو بھی لوٹ کر قتل کر دینا چاہیے۔ دوہرے قتل کی اس واردات میں ایسے ہی کسی جذباتی مسلمان کا ہاتھ بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال میں نے مکان کو تالا لگا کر سیل کر دیا اور کانسٹیبل احمد کی ڈیوٹی لگا دی، چونکہ اس کیس کا کوئی مدعی تو تھا نہیں۔ اس لیے میں نے اس کو کارروائی کرتے ہوئے نامعلوم قاتل کے خلاف مقدمہ درج کیا اور کارروائی شروع کر دی۔ اس کیس کی مدعی پولیس خود تھی۔ یہ دوہرا قتل میرے لیے درد سر بننے والا تھا۔ ایسے اندھے قتل کی تفتیش خاصی مشکل ہوتی ہے۔ میں نے ہری چند کے ہمسایوں اور محلے سے پوچھ گچھ کی اور ہری چند کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ میں سب سے یہی پوچھتا تھا کہ ہری چند کی کسی سے دشمنی تھی یا گزشتہ دنوں اس کا کسی سے جھگڑا ہوا، مگر مجھے تقریباً سب نے یہی بتایا کہ ہری چند بڑے ہی بزدل قسم کا ہندو تھا اور وہ اس قابل نہیں تھا کہ کسی سے دشمنی مول لے سکے۔ لڑائی جھگڑے کی بجائے وہ دب کر رہتا تھا۔ میں اندھیرے میں ٹامک ٹویا مار رہا تھا، کہیں سے بھی روشنی کی ننھی سی کرن بھی نہیں مل رہی تھی۔ میں تھانے میں بیٹا قیاد کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ میں نے بہت غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کسی جرائم پیشہ پکے دار وارداتے کا کام ہے۔ سب کو یہ بات معلوم تھی کہ ہری چند کے پاس اچھا خاصا مال ہے اور اس نے اپنا گھر کا سامان بھی اونے پونے بیچ کر رقم وصول کر رکھی ہے، اور اس کا آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیا جائے کہ وہ کسی بھی جرائم پیشہ آدمی کے لیے ترغیب کا باعث اور آسان شکار تھا۔ میں اپنے علاقے کے جرائم پیشہ لوگوں سے واقف تھا۔ ان کا مکمل ریکارڈ تھانے میں بھی موجود تھا اور ان کا کسی نہ کسی واردات کے سلسلے میں تھانے تو آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ ان میں 2-3 جیب اور اٹھائے گیر قسم کے مجرم تھے، 2-4 چیز وغیرہ بیچتے تھے۔ اس کے علاوہ 2-3 شوقیہ بدماش بنے ہوئے تھے اور ان کو شریف لوگوں پر اپنا رعب جمانے کا بہت شوق تھا۔ میں نے ان سب کو نظر انداز کر دیا اور ان لوگوں کو بلانے کا فیصلہ کیا جو چوری، ڈکیتی اور نقب زانی کی وارداتوں میں بہت ماہر تھے۔ یہ 3 آدمی تھے۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ان تینوں سے کہہ کے تھانے حاضر ہو جائیں۔ کسی بھی علاقے میں کوئی بھی واردات ہو جائے تو اس علاقے کا تھانے دار تھانے کے ریکارڈ پر موجود مشتبہ لوگوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ ان جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ تفتیش کرنے کا انداز بھی ذرا دوسری قسم کا ہوتا ہے۔ بے درے غالی اور شتروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ کانسٹیبل 2-3 عادی مجرموں کو ساتھ لے کر آ گیا تھا۔ تینوں کو میرے سامنے لایا گیا تو میں نے کھوجنے والی نظروں سے ان کے چہرے پر دیکھنے لگا۔ میں جو بات نوٹ کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ ان میں کوئی ایسا شخص ہے جو گھبرایا ہوا ہے، لیکن مجھے اس سلسلے میں بہت مایوسی ہوئی۔ تینوں پختہ کار جرائم پیشہ تھے اور شکلیں ایسی بنائی ہوئی تھیں جیسے 5 وقت کے نمازی ہوں۔ میری بات غور سے سنوائیں، میں نے بیت کی چھڑی میز پر مارتے ہوئے کہا۔ ہری چند والی واردات جس کی ہے وہ خود ہی بک دے ورنہ میں کھال اتار دوں گا۔ اگر خود بتا دو گے نا تو فائدے میں رہو گے۔ وہ تینوں اللہ کی قسمیں کھانے لگے کہ یہ واردات انہوں نے نہیں کی۔ میں نے تو ان کی قسموں پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ لاتوں کے بھوت ہے جو باتوں سے تو کسی صورت نہیں مانے گی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل رشید بٹ کو بلا کر کہا کہ وہ ان تینوں کو لے جاؤ اور ان کی زبان کھلوائے۔ رشید بٹ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ذرا دیر بعد ہی ان کی چیخو پکار کی آواز پورے تھانے میں گونجنے لگی۔ اسی انسنا میں دونوں مقتولین کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی اور اس میں لکھا تھا کہ قتل کو اندازاً 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ دونوں کے معدوں میں غیر ہضم شدہ غذا کھلائی گئی تھی اور تیزدار آلے سے شہرک کاٹ دی گئی تھی۔ موت کا باعث زیادہ خون بہہ جانا لکھا گیا تھا۔ ہری چند اور شانتی کی لاشیں واپس آ گئی تھیں اور میرے لیے ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ دونوں چونکہ ہندوؤں کی لاشیں تھیں اس لیے ہندو دھرم کے مطابق ان کی چنتا تیار کرنا یا جلانا ضروری تھا۔ یہ بھی میری سرکاری ڈیوٹی میں شامل تھا۔
میں اپنے علاقے میں ادھر ادھر پتہ کروایا کہ کہیں کوئی ہندو رہتے ہیں تو ان کے ذمے یہ کام لگا دیجیے، لیکن کوئی بھی ہندو نہ ملا۔ نئی پریشانی پیدا ہو گئی تھی، لاشوں سے تعفن اٹھنے لگا تھا۔ بڑی بھاگ دوڑ کے بعد ایک آدمی سے پتہ چلا کہ گجرات کے مفاد میں ایک ہندو قبیلہ رہتا ہے۔ میں نے 2 باوردی کانسٹیبل بھیج کر اس قبیلے کے سردار کو اسی وقت بلوا لیا اور اسی دونوں ہندوؤں کی لاشوں کے متعلق بتایا۔ سردار خوشی سے یہ کام کرنے پر تیار ہو گیا۔ میں نے دونوں لاشیں اس کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر سے فارغ ہونے کے بعد میں ان تینوں جناب پیشہ ملزموں کے متعلق پتہ کروایا کہ انہوں نے جو کچھ بتایا ہے، یا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنی زیادہ مار کھانے اور اذیت برداشت کرنے کے باوجود ان میں سے کوئی بھی اس واردات کا اقبال کرنے کو تیار نہیں۔ میں نے رشید بٹ سے کہا کہ وہ ان کو میرے پاس لے آئے۔ ان تینوں کو میرے سامنے لایا گیا۔ تینوں کا بہت برا حال ہو رہا تھا۔ اب بھی وقت ہے، میں نے ان سے کہا، اقبالی ہو جاؤ گے تو فائدے میں رہو گے۔ آپ مائیں باپ ہیں حضور، ایک نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ جو جرم ہم نے نہیں کیا اس کا اقرار کیوں کر لیں؟ بے شک آپ ہم کو مار مار کر ہلاک کر دیں، لیکن ہم کسی اور کے جرم کو اپنے کھاتے میں تو نہیں ڈالیں گے۔ اس کی باتوں میں مجھے بہت سچائی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر بھی میں اتنی آسانی سے ان لوگوں کو چھوڑنے والا تو تھا نہیں۔ میں نے ان تینوں سے بے شمار سوالات کیے، گھما پھرا کر ایک ہی بات مختلف طریقوں سے پوچھی، لیکن مجھے ان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ میں بھی ان کے ساتھ مغز ماری کر ہی رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ ایک معزز سا آدمی مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ کانسٹیبل نے یہ بھی بتایا کہ وہ دھوئے قتل کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ میں نے آدمی کو بلوایا ہے۔ اس دھوئے قتل کی تفتیش کے لیے میں چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک معزز صورت اور 1.5 عمر شخص اندر آیا اور بڑے اتفاق سے میرے ہاتھ پر ہاتھ ملایا۔ میں اس کو پہچان گیا، وہ اس علاقے کا مالدار آدمی اور سماجی کاموں کے سلسلے میں بھی اس کی کافی شہرت تھی۔ اس کا نام ایوب تھا، اچھا آدمی تھا، بس اس میں ایک ہی خرابی تھی کہ شعبہ بہت تھا، لیکن اس کی سماجی خدمات کو دیکھتے ہوئے اس کی شعبات کی گوارا کی جا سکتی تھی۔ ایوب نے مجھے ایک اور ہی بات سنا دی۔ اس کی اطلاع سے میں اس واردات میں ایک نیا مشتبہ میرے سامنے آیا۔ بس ایک بات کا خیال رکھیے گا، ایوب نے مجھ سے کہا، جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ کسی کو پتہ نہ چلے، بس میں نے آپ کو بتایا، خواہ دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ ایوب نے جو بات مجھے بتائی تھی وہ مختصر اس طرح تھی کہ مقتول ہری چند بھی دوسرے ہندوؤں کی طرح لوگوں کو سود پر پیسے دینے کا کام کرتا تھا اور اس نے اپنے سود پر جال میں کی لوگوں کو پھنسا رکھا تھا۔ ہری چند سے رقم وصول کرنے والوں میں علاقے کا ایک سنار بھی شامل تھا، اس کا نام یوسف تھا۔ ایوب نے بتایا کہ یوسف سنار نے ہری چند سے خاصی بڑی رقم سود پر قرض لے رکھی تھی۔ اس رقم کا وہ سود عطا کرتا رہتا تھا، لیکن اصل رقم اس نے ابھی تک ادا نہیں کی تھی۔ کئی بار ہری چند اور یوسف کا اس وجہ سے جھگڑا بھی ہوا تھا۔ یوسف نے ہری چند کو قتل کی دھمکی بھی دے دی تھی۔ یہ زمانے کے حساب سے اچھی خاصی رقم تھی۔ ایوب کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے یوسف نے ہری چند کو موقع پا کر اس کی گھر والی شانتی لال کو قتل کر دیا کہ تاکہ اس کو اصل رقم نہیں دینی پڑے۔ ایوب نے جو مجھے رقم بتائی تھی وہ 3-4 ہزار کے لگ بھگ تھی۔ اس زمانے میں یہ رقم بہت زیادہ تھی کہ اس کی خاطر قتل کیا اور کروایا جا سکتا تھا۔ میرے خیال میں یوسف سنار کے پاس ہری چند کو قتل کرنے کی وجہ جو موجود تھی اور میرا مشتبہ پہلا شخص یہی تھا۔ میں نے اس پہلو سے سوچا کہ ہو سکتا ہے ایوب کی ذاتی طور پر یوسف سنار سے کوئی رنجش ہو اور اس نے یوسف کو پھنسانے کے لیے اس کے بارے میں مجھے اطلاع دی ہو۔ میں نے سوچ لیا کہ صرف ایوب کے کہنے پر ہی یوسف سنار کو گرفتار نہیں کروں گا، البتہ اسے تفتیش کی چکی میں ضرور ڈالوں گا۔ اگر وہ مشکوک ثابت ہوا تو گرفتاری بھی کر لوں گا۔ میں نے یوسف سنار کو تھانے بلوانے کے لیے کانسٹیبل کو بھیج دیا۔ یوسف کی جویلری کی دکان تھانے سے ذرا فاصلے پر ہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کانسٹیبل کے ساتھ آ گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں تھے، کیونکہ ان لوگوں کا اکثر پولیس تھانے کے ساتھ واسطہ پڑتا ہی رہتا تھا۔ اگر علاقے میں کوئی چوری یا ڈکیتی کی واردات ہو جاتی یا اس میں زیورات وغیرہ بھی آ جاتے تو تمام سناروں کو اطلاع دے دی جاتی تھی کہ چوری ہونے والے زیورات کے متعلق تفصیلاً بتا دیا جاتا تھا کہ اس قسم کے زیورات کوئی فروخت کرنے آئے تو فوراً تھانے اطلاع کر دے۔ یوسف سنار تقریباً 50 سال کا سرخ اور سفید آدمی تھا۔ اس نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو باہر بھیج دیا اور یوسف کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد پوچھا کہ وہ ہری چند کو جانتا ہے۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ سنا ہے کہ وہ لوگوں کو سود پر پیسہ دیتا تھا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، ہاں سرکار۔ اس نے کہا، وہ سود کا کام کرتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہری چند قتل ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ بات تو بچہ جانتا ہے، یوسف نے کہا۔ پورے گجرات میں تھوڑے قتل کا چرچا ہوا ہے۔ تم نے بھی تو اس سے سود پر رقم وصول کی ہوئی تھی، میں نے کہا، اور سلسلے میں تمہارا اس سے جھگڑا بھی ہو چکا ہے۔ یہ بات سچ ہے آقا صاحب،
اس نے کچھ پریشان ہو کر کہا۔ اور تم نے اسے قتل کی دھمکی بھی دی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اچانک اس کا رنگ اڑ گیا اور چہرے سے گھبراہٹ ظاہر ہونے لگی۔ غالباً وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ میں ڈھکے چھپے لفظوں میں اس پر قتل کا الزام لگا رہا ہوں۔ وہ ہکلا کر بولا، وہ تو میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ میں نے ہری چند کو؟ اس سے آگے تو سے جملہ ہی نہیں بولا گیا، اونٹ میں ہل کر رہ گئے، آواز تک نہیں نکلی۔ ہاں، میں نے کہا، تم ٹھیک سمجھو، مگر میں نے اسے قتل کیوں کرنے لگا؟ اس نے آواز جمع کرتے ہوئے کہا، میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی۔ 3-4 ہزار رقم نا اچھی خاصی ہوتی ہے۔ میں نے کہا، اتنی رقم کی خاطر قتل ہو سکتا ہے؟ تم نے یہ رقم بچانے کے لیے ہری چند اور شانتی لال کو قتل کروا دیا ہو؟ مجھ پر یہ الزام غلط ہے جناب، یوسف نے جاندار آواز میں کہا۔ میں نے ہری چند کو ساری رقم واپس کر دی تھی۔ میرے پاس ہری چند کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وصولی تحریر بھی موجود ہے اور 2 گواہ بھی ہیں جن کے سامنے میں نے رقم واپس کی تھی۔ یوسف نے مجھے ان 2 آدمیوں کے نام بھی بتائے جن کے سامنے اس نے ہری چند کو رقم واپس کی تھی۔ تحریر کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ دکان سیف میں رکھی ہے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کے ساتھ اسے بھیجا کہ وہ تحریر لے آئے اور دونوں آدمیوں کو بھی لے آئے جن کو وہ گواہ بتا رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو سمجھا دیا تھا کہ وہ یوسف کو کسی سے فالتو بات کرنے کا موقع نہ دے اور نہ ہی نہ چھوڑے۔ کانسٹیبل یوسف کو لے کر چلا گیا تو میں ایک بار پھر مایوسی کا شکار ہو گیا۔ اس سے پہلے یوسف کے خلاف پختہ شک تھا، اس کی ایک معقول وجہ بھی موجود تھی۔ اب اگر یوسف سچ کہہ رہا تھا تو وہ تحریر اور گواہ بھی پیش کر دیتا، اس کا نام مشتبہ افراد کی تحریر سے نکالنا پڑ جانا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد یوسف اور کانسٹیبل واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ 2 اور آدمی اور بھی تھے۔ یوسف نے بتایا کہ یہ گواہ ہیں جن کے سامنے اس نے ہری چند کو رقم دی تھی، اور اس نے پھر وہ تحریر مجھے دکھائی۔ اس میں ہری چند نے اپنی رقم کی وصولی کے بارے میں لکھا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ وہ سود معاف کر کے صرف اصل رقم لے رہا ہے۔ نیچے ہری چند کے دستخط تھے اور گواہوں کے طور پر دونوں شخص کے بھی دستخط موجود تھے۔ میں نے دونوں گواہوں کا بیان بھی لیا جو یوسف کے بیان کی تصدیق کرتا تھا کہ اس کے بارے میں جو یوسف نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ اسی لیے میں نے یوسف کو جانے کی اجازت دے دی۔ میرے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ یوسف کے بے گناہ ثابت ہونے کے بعد میں پھر وہیں پر آ کر رک گیا تھا جہاں سے چلا تھا۔ اس وقت پیر فردوس شاہ مرحوم DSP تھے اور خان عبید اللہ خان ASP تھے۔ دونوں افسران اس کیس میں دلچسپی لے رہے تھے اور تفتیش کی نگرانی کر رہے تھے۔ مجھے اپنی ہر کارروائی کی رپورٹ دونوں افسران کو دینی پڑتی تھی۔ میں اس دن مزید کارروائی کرنے کی بجائے اگلے دن تازہ دم ہو کر اس کیس پر نئے سرے سے غور کرنے کا فیصلہ کر لیا اور تھانے سے واپس آ گیا۔ دوسرے دن میں تھانے پہنچا تو بالکل تازہ دم تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کیس کی تفتیش جلد بازی میں کی ہے اور کوئی اہم کام بھول گیا ہوں۔ میں نے اطمینان سے بیٹھ کر نئے سرے سے اب تک کی کارروائی پر غور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں نے تمام حالات و واقعات پر غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں بالکل سامنے کی بات کو نظر انداز کر گیا ہوں۔ یہ میری لاپرواہی یا کوتاہی تھی؟ غلطی یہ ہوئی تھی کہ مجھے سب سے پہلے ہری چند کے گھر پر تعینات اپنے کانسٹیبل، وہاں پانی بھرنے والے بیٹی اور صفائی کرنے والے بھنگی کو شامل تفتیش کرنا چاہیے تھا۔ میں نے فوری طور پر ہری چند کے مکان پر ڈیوٹی دینے والے کانسٹیبل رحمت کو، بیشتی نذیرہ کو اور بھنگی اوڑا مسیح کو طلب کر لیا۔ کانسٹیبل تو تھانے میں ہی موجود تھا، جبکہ باقی دونوں افراد کو بلوانے کے لیے میں نے تھانے کے بندے بھیج دیے تھے۔ سب سے پہلے میں نے رحمت سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے بتایا کہ وقوع والی رات اسے سب سے وہاں پہلے وہ ڈیوٹی پر موجود رہا تھا اور اس نے کسی مشکوک آدمی کو وہاں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ رات کو جب وہ وہاں سے آیا تو دونوں میاں بیوی زندہ سلامت تھے۔ صبح اس نے دروازہ کھٹکھٹا کر پتہ کرنا چاہا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا دے۔ جب بار بار کھٹکھٹانے پر بھی دروازہ نہ کھلا تو وہ تھانے میں آ گیا تھا۔ میں نے اس کانسٹیبل سے اور بھی بہت سی باتیں پوچھی مگر کوئی بھی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکی۔ اتنے میں وہ بیشی بھی آ گیا جو ہری چند کے گھر میں صبح شام آنی بھرتا تھا۔ اس کی بہت بری حالت تھی۔ تھانے کی اپنی ایک دہشت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں ویسے بھی پولیس کا بڑا رعب و دبدبہ ہوتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں بے ہوشی نہ ہو جائے۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دیا اور اس کے ساتھ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کی تو اس کی حالت کچھ سنبھلی۔ میرے دل میں یہ خیال ہے کہ جس شخص کی تھانے کے اندر یہ حالت ہو گئی ہے وہ دوہرے قتل جیسا بھیانک جرم کیسے کر سکتا ہے؟ بہرحال میں نے اپنے مطلب کی باتیں اس سے پوچھی اور میری توقع کے مطابق اس سے مجھے کام کی کوئی بھی بات معلوم نہیں ہو سکی۔ اب مجھے اوڑا مسیح کا انتظار تھا۔ اس کو جو کانسٹیبل لینے کے لیے گیا تھا وہ اکیلا ہی واپس آ گیا۔ اسے بتایا کہ اوڑا مسیح گھر پر نہیں ہے اور اس کے باپ نے بتایا کہ وہ گجرات سے باہر کہیں گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر مجھے اوڑا مسیح پر اکثر شک ہو گیا کہ یہ واردات اسی نے کی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گھر سے غائب ہے۔
بلکہ شہر سے ہی غائب ہو گیا ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اوڑا مسیح کے باپ کو تھانے لے آئے۔ کانسٹیبل چلا گیا اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے ساتھ ایک ادھر عمر سائیکل لے آیا۔ وہ اوڑا مسیح کا باپ تھا اور خطا گھبرایا ہوا تھا۔ تمہارا بیٹا کہاں ہے بھائی؟ میں نے اسے پوچھا۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے سرکار، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ہم خود بہت پریشان ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ کبھی اس طرح گھر سے گیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں سرکار، اس نے کہا، اس نے پہلے کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ تم بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے سوال کے جواب میں وہ کچھ اور سوچنے لگا، پھر اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ مجھے شک گزرا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کب سے گھر سے غائب ہے۔ اس کے جواب میں اس نے مجھے جو دن بتایا وہ رات والی رات سے اگلا دن تھا۔ میں نے اوڑا مسیح کے باپ کو بہت خریدا، طرح طرح سے سوالات کیے اور ڈرایا دھمکایا، لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو ہی اس کا بیٹا گھر آئے وہ اسے تھانے میں پیش کر دے یا تھانے آ کر اطلاع کر دے۔ وہ چلا گیا تو میں نے اپنے تجربہ کار ہیڈ کانسٹیبل رشید بٹ کو بلا لیا اور ساری صورتحال اس کے سامنے رکھ دی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ رشید کا ذہن تفتیشی معاملات میں بڑا ہی سرخیز تھا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اوڑا مسیح گھر کی ڈاک کو سینڈ کر دے، جب وہ جہاں کہیں بھی ہوگا اپنے خط تو ضرور خط بھجوائے گا۔ مجھے رشید کا یہ مشورہ پسند آیا۔ میں نے اوڑا مسیح کے گھر کی ڈاک کو سینڈ کرنے کا فیصلہ کروایا اور اس کے علاوہ میں نے اس کا درانا لباس کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اوڑا مسیح کے گھر پر نظر رکھے اور ارد گرد اوڑا گھر والوں سے ملنے آئے تو تھانے اطلاع کر دے۔ ان اقدامات کے بعد میں نے اوڑا مسیح کے دوستوں کا پتہ کروایا اور ان سے بھی اوڑا کے متعلق پوچھا، مگر کوئی بھی اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں پایا تھا کہ وہ کہیں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ ان دنوں پاکستان بھارت کے درمیان ہندو مسلم رابطہ کمیٹی قائم کی گئی تھی کہ ہری چند اور شناختی کے قتل کی اطلاع اس کمیٹی کو دے دی گئی تھی۔ ہندوؤں کا خیال تھا کہ یہ واردات مسلمانوں کا کام ہے۔ اس کیس کی تفتیش کے مطابق اس کمیٹی کو بھی آگاہ کیا جانا تھا۔ اوڑا مسیح کے سامنے آ جانے کی وجہ سے میں بہت خوش تھا کہ اب مسلمانوں پر سے یہ الزام ہٹ جائے گا۔ دوران تفتیش ہری چند کی ہمسایہ عورتوں سے معلوم ہوا کہ ہری چند کے گھر والی شانتی کے پاس زیورات بھی تھے اور ان لوگوں کے پاس اچھی خاصی نقد رقم بھی تھی۔ وہ ہندوستان جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ہری چند کے گھر کی تلاشی کے دوران یہ رقم اور زیورات کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ اب یہ بات صاف تھی کہ ہری چند اور شانتی کو اس رقم اور زیور کی خاطر قتل کیا گیا تھا۔ آخر تیسرے چوتھے دن اوڑا مسیح کے باپ کے نام میں خط آ ہی گیا۔ بھیجنے والی نام کی جگہ اوڑا مسیح کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے خط کھول کر پڑھا تو ہر بات صاف ہو گئی۔ اس میں لکھا تھا، آپ لوگ میری اچانک گمشدگی کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ آپ لوگ بالکل فکر نہیں کریں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور کراچی میں ایک دوست کے پاس رہ رہا ہوں۔ اگر کوئی بھی میرے متعلق پوچھنے آئے تو ہرگز نہ بتائیں، اور اگر پولیس والے پوچھے تو گھبرانا نہیں اور لا علمی کا اظہار کر دینا۔ جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا تو میں خود ہی آ جاؤں گا۔ پولیس جو بھی کارروائی کرے اس کی تفصیل مجھے بتاتے رہیں۔ آخر میں اس نے کراچی کا پتہ لکھا تھا۔ میں نے فوری طور پر ملزم اوڑا کو گرفتار کر کے کراچی سے گجرات لانے کا انتظام کیا۔ میں نے کراچی پہنچ کر قانونی طریقہ کار کے مطابق علاقے کے تھانے دار سے رابطہ کیا اور کیس کی تفصیل انہیں بتائی۔ اس تھانے دار نے خود میرے سامنے جا کر اوڑا مسیح کو گرفتار کر کے میرے حوالے کر دیا۔ میں اوڑا مسیح کو لے کر گجرات آ گیا اور تفتیش شروع کر دی۔ پہلے تو اوڑا مسیح مان ہی نہیں رہا تھا، مگر جب میں نے اس وقت اسے دکھایا تو وہ مزید انکار نہ کر سکا۔ اس نے اقبالی بیان دے دیا جو میں تحریر کر کے اس سے دستخط کروا لیے اور انگوٹھا بھی لگوا لیا۔ اس کا اقبالی بیان میں مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں۔ واردات سے ایک روز قبل اوڑا مسیح صفائی وغیرہ کے لیے ہری چند کے گھر گیا تھا۔ چونکہ ہری چند اور اس کی بیوی اوپر والے حصے میں رہتے تھے، اس لیے اوڑا مسیح اوپر جا کر صفائی کرتا تھا۔ وہ اوپر گیا تو اس نے دیکھا کہ ہری چند اور شانتی بیٹے کچھ باتیں کر رہے تھے اور ہری چند کے ہاتھ میں ڈھیر سارے نوٹ تھے۔ اتنی زیادہ رقم دیکھ کر اوڑا کا نیت بدل گئی اور اس نے اپنے دماغ میں یہ رقم حاصل کرنے کا نیا منصوبہ بنا لیا۔ اوڑا مسیح صحت مند نوجوان تھا اور ہری چند اور شانتی دونوں ادھیر عمر اور کمزور سے تھے، جیسے بھی وہ لاوارث تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اوڑا مسیح کو ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ آدھی رات کے وقت دوار پھلان کر اندر گیا۔ اسے اندر سے سارے گھر کے متعلق معلومات تھیں۔ وہ سیدھا ہری چند کے بیڈ روم میں گیا۔ اس نے اپنے لباس میں سے ایک لمبے پھل والا چاقو چھپا رکھا تھا۔ دونوں میاں بیوی گہری نیند سو رہے تھے۔ اوڑا مسیح ادھر ادھر رقم تلاش کرنے لگا۔ اس کی بے احتیاطی سے ہلکا سا کھٹکا ہوا اور ہری چند کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اوڑا کو حیرت سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اوڑا نے لپک کر بڑی سختی سے اس کے منہ پر پیچھے سے وار کر کے
اس کو دبا لیا اور دوسرے ہاتھ سے چاقو نکال کر اس کی شہرت کر دی۔ ہری چند کے بعد اس نے سوہی شانتی کو بھی ذبح کر دیا۔ ان دونوں کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ اس کے بعد اس نے فنان سے تلاشی لے کر رقم تلاش کر لی۔ اس رقم کے ساتھ ہی زیورات بھی تھے۔ دونوں چیزیں لے کر وہ دیوان پھاند کر وہاں سے نکل آیا۔ اس نے گھر آ کر چاقو کو دھو کر اپنے کپڑوں کے درمیان رکھ دیا۔ زیور کو بھی اس نے اپنے گھر میں چھپا دیا تھا اور خود صبح سویرے رقم لے کر کراچی چلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب یہ معاملہ دب جائے گا تو وہ واپس آ جائے گا۔ میں نے اس سے رقم برآمد کروا لی اور اعلیٰ قتل اور زیور کی برآمدگی کے لیے اس کو ساتھ لے جا کر گواہوں کی موجودگی میں دونوں چیزیں برآمد کرا لی۔ میں نے بڑی محنت سے کیس تیار کر کے عدالت میں پیش کر دیا، جہاں سے علماء کو 10 سال کے سزائے بامشقت سنائی گئی۔